السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے امیونائز یور باڈی وتھ ڈی ایکشن پروڈکٹس۔ ڈی ایکشن مصنوعات کس طرح سے ہم اپنے مدافعتی نظام کو توانا رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان صالح محمد عارف، ہومیو فزیشین فرام پاکستان۔ امیونٹی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ایک دفاعی نظام ہے۔ اس دفاعی نظام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک انسانی جسم کا موازنہ ہم کریں گے ایک ملک کے ساتھ۔ کس طرح سے ایک ملک کا دفاعی نظام اور انسانی جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ ملتے جلتے ہیں۔ ہم کسی بھی ملک کو اگر دیکھیں تو اس میں مختلف ایجنسیز ہمیں نظر آتی ہیں، مختلف ادارے نظر آتے ہیں، مختلف فورسز نظر آتی ہیں جو کہ ڈیفنس سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہیں، دفاعی نظام پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان میں مختلف ہو سکتی ہیں، سیکرٹ ایجنسیز ہو سکتی ہیں، پولیس ہو سکتی ہے، ایئر فورس، نیوی، آرمی، بارڈر سیکیورٹی فورسز، رینجرز، مختلف ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم انسانی جسم کو دیکھیں تو اس میں مختلف امیونٹی سسٹم جو ہیں، آرگنز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا۔ لائک میوکس میمبرینز جو ہیں وہ جلد کی کچھ ایسی جھلیاں ہیں جو کہ بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح لمفیٹک ویسل جو ہیں، یہ جو فلوئڈز ہیں جو باڈی میں امیونٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو لانے لے جانے والے ویسلز ہیں۔ اسی طرح تھائمس گلینڈ جو ہیں یہ بھی کچھ ہارمونز پیدا کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں امیونٹی کے لیے۔ اسی طرح لمف نوڈز لمف کو کا توازن برقرار رکھنے میں کام آ رہے ہوتے ہیں۔ دین اسپلین اپنا کام کر رہی ہوتی ہے امیونٹی کے لیے۔ بون میرو جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے، ریڈ بلڈ سیلز، اور اسی طرح پلیٹلیٹس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب مل کے ایک سسٹم کا کام کرتے ہیں، دفاعی نظام کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ایک ملک کا دفاعی نظام کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم کا یہ دفاعی نظام اپنا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں ڈیفنس سسٹم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اور اسی طرح سے موازنہ کریں ہم جسم کا ایک کنٹری کے ساتھ، تو کوئی بھی کنٹری ہے وہ سب سے پہلے کچھ ڈیفنس بیریئرز رکھتا ہے جس کے اوپر وہ اپنا دفاعی نظام کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں بارڈر فینسنگ ہوتی ہے، بارڈر کے اوپر مختلف خاردار تاریں لگا دی جاتی ہیں، مختلف دیکھ بھال کا نظام رکھا جاتا ہے، کیمراز انسٹالیشن مختلف ایسی کی جاتی ہیں کہ جس سے رکاوٹیں پیدا کی جائیں کسی بھی بیرونی حملہ آور کے لیے۔ تو انسانی جسم میں بھی ایسے بیریئرز موجود ہیں، ہمارے میوکس میمبرینز ہیں، بلڈ برین بیریئر ہے، مختلف جلد کی تہیں ہیں، مختلف ایسے بیریئرز ہیں جو کہ بیرونی حملہ آور کو روکنے کے لیے پہلی دفاعی لائن کا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کنٹری کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنا ڈیفنس سسٹم کس طرح سے ترتیب دیا ہے، تو وہ لیئرڈ ڈیفنس رکھی جاتی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے پیچھے مختلف فیز میں مختلف گروپس کو، مختلف آرگنائزیشنز کو رکھا جاتا ہے کہ جو ڈیفنس کا کام کر رہی ہوتی ہیں، لائک آرمی ہے، ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، مختلف ادارے آپ کہہ لیں بیک ٹو بیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم میں دو طرح کی امیونٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک انیٹ امیونٹی کہلاتی ہے جو کہ آپ کہہ لیں کوئکلی رسپونڈ گروپ ہے، بہت تیزی سے کسی بھی حملہ آور کو پر ٹوٹ پڑیں گی، لیکن کیا ہوگا یہ اسپیسیفک نہیں ہوں گی، یہ بہت کوئک جب کام کریں گی تو یہ اچھا برے کی تمیز نہیں کریں گی، ایک حملے کا فوری رسپانس ضرور دیں گی لیکن بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اڈاپٹیو امیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہ تھوڑا لیٹ رسپونڈ کرتا ہے، 2-3 دن میں جا کے رسپونڈ کرتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، اور جو حملہ آور ہے یہ اسی کو اٹیک کرے گا، دائیں بائیں کہیں بھی یہ آپ کہہ لیں میچورٹی نہیں دکھائے گا۔ دین اگر ہم بات کریں کسی بھی کنٹری کی جو ڈیفنس ادارے ہیں وہ اینیمی کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹیررسٹ ہیں، مختلف ایسے دشمن ہیں جو اندر آ چکے ہیں اور گھل مل چکے ہیں، تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جسم جو ہے یہ مختلف حملہ آوروں کو بالکل ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اڈاپٹیو امیونٹی میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ مختلف وائرسز کو، بیکٹیریاز کو، پیتھوجنس کو وہ ٹارگٹ سمجھ لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے، جان لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کو سلوشن دیتی ہے اور آپ کو ان سے نجات دلاتی ہے۔ اور مزید اگر ہم دیکھیں نیگیٹو آؤٹ پٹس کیا ہو سکتی ہیں اگر ڈیفنس سسٹم کولیپس کر جاتا ہے، اگر ڈیفنس سسٹم اچھا کام نہیں کر پاتا،
تو اگر ہم کنٹری کی بات کریں تو اکانومی کولیپس ہو سکتی ہے، سول وار ہو سکتی ہے، کچھ بھی برا ہو سکتا ہے، اور برے سے برا بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم جسم میں نیگیٹو آؤٹ پٹس کی بات کریں تو آٹو امیونٹی جو ہے سامنے آ سکتی ہے، یعنی مدافعتی نظام جو ہے وہ اس قدر بکھلا جائے، پاگل ہو جائے کہ وہ اپنے ہی خلیات کا خاتمہ کرنا شروع کر دے، اپنے ہی فوج کو ختم کرنا شروع کر دے۔ اور امیونو ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں، یعنی امیونٹی بالکل ہی ہار مان جائے اور وہ کچھ کرے ہی نہیں، وہ اچھا بھی نہیں کرے اور برا بھی نہیں کرے، تو یہ بھی آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے امیونٹی کام کر رہی ہوتی ہے، جسٹ لائک ایک فوج کی طرح، ایک دفاعی نظام کی طرح۔ دوستو امیونٹی جو ہے اس کی فٹنس کا راز، اس کی اپ ٹو ڈیٹ رہنے کا راز، اس کے بالکل اپ ٹو دی مارک رہنے کا جو راز ہے وہ سمپل سا ہے۔ اس میں آپ کو خالص غذا چاہیے، نامیاتی غذا چاہیے، کیمیکل کھاد پیسٹی سائڈ فری غذا چاہیے، آپ کو جو پانی چاہیے وہ بالکل بیکٹیریل اور دیگر جو جراثیم ہیں ان سے پاک چاہیے، ایبزارب ہونا چاہیے جسم میں، جتنا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا آپ کو پینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہوا کی اگر ہم بات کریں تو وہ آکسیجن رچ ہونی چاہیے، اس کے اندر فاسد مادے کم سے کم ہونے چاہیے، ریڈیشن نہیں ہونی چاہیے، تو الٹیمیٹلی جو ہے امیونٹی وہ اچھا رسپونڈ کرے گی اور فٹ رہے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان عناصر کو جو کہ ہمارے امیونٹی کے اوپر ایک بوجھ کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، بوجھ بن رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اب ہمیں مختلف بیماریوں کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم زہریلی غذا استعمال کر رہے ہیں، ہم گندم سے لے کے سبزی پھل ہر وہ چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کھاد سے بنی ہے، پیسٹی سائڈس کا استعمال ہوا ہے، اس کے اندر پرزرویٹیوز ڈالے گئے ہیں، محفوظ رکھنے کے لیے کیمیکلز یوز کیے گئے ہیں، یا اس کو جلد پکانے کے لیے کیمیکلز یوز کیے گئے ہیں۔ ہمارا باڈی جو ہے وہ الکلائن اساسی غذا مانگتا ہے زیادہ، اور تیزابی غذا بہت کم، نہ ہونے کے برابر چاہیے اسے، لیکن 21ویں صدی میں ہم تیزابی غذا پر ہی جی رہے ہیں۔ صبح سے لے کے رات سونے تک جو ہمارا ناشتہ، لنچ، ڈنر ہے وہ 99% جو ہے وہ تیزابی غذاؤں پہ مشتمل ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم کولیپس کرتا ہے، ہمارا باڈی کا جو پی ایچ ہے وہ بالکل شفٹ ہوتا ہے تیزابی کی طرف، اور پھر مختلف بیماریاں جو ہیں وہ ان کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ خطرناک میٹھا ہے۔ ہم لوگ ایسے میٹھے یوز کر رہے ہیں، چینی ہے، اسپارٹیم ہے، جو کہ کیلوریز بہت زیادہ رچ ہیں، لیکن حرارے بہت ہیں ان کے اندر، لیکن غذائی اجزاء بالکل نہیں ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ان غذائی اجزاء کی کمیاں جو ہیں وہ ہمیں بیماریوں کی طرف دھکیل دیتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ حرارے جو ہیں وہ چونکہ ہم کنزیوم نہیں کر رہے ہوتے، ہم کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم سستی کاہلی کا شکار ہیں، تو وہ تمام میٹھے جو ہیں وہ ہمیں مختلف بیماریوں کی طرف لائک شوگر وغیرہ اور دیگر بیماریوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ دین اگر ہم بات کریں اسٹیرائڈس کی، تو اسٹیرائڈس بنیادی طور پہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی عمل کو تیز تر بنا دیتی ہیں، ہلا شری دے دیتی ہیں، کوئکلی ہمیں رسپونڈ کرنے پر مجبور کرتی ہیں ہمارے اندرونی نظاموں کو۔ ان میں دوائیں بھی ہو سکتی ہیں، خوراک بھی ہو سکتی ہے، اسٹیرائڈ سے مشتمل انرجی ڈرنکس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ ان ہے مارکیٹ میں۔ دین اگر ہم بات کریں تو آلودہ ہوا میں ہم جی رہے ہیں، جس میں لگ بھگ 8,000 سے زائد ایسے اجزاء ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ ہماری انڈسٹری کا، ہماری ٹرانسپورٹیشن کا اور دیگر ذرائع کا تحفہ ہیں۔ آکسیجن کی کمی کیوں ہو رہی ہے ہوا کے اندر؟ کیونکہ ہم درخت کاٹ رہے ہیں دن بدن، اور جو ہماری آبادی ہے، پاپولیشن ہے، جو ڈیمانڈ ہے آکسیجن کی وہ بڑھ رہی ہے، لیکن جو سپلائی ہے وہ بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دین آلودہ پانی ہم پی رہے ہیں جو کہ بھاری دھاتوں پر مشتمل ہے، اس میں فضلہ موجود ہے، اس کے اندر کیمیکل شامل ہو چکے ہیں، اور ایبزاربنس ریشو، اس کی جذب ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ ہم پانی بہت زیادہ پی بھی لیں تب بھی وہ ہمارے باڈی میں ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ اس کا جو مالیکولر اسٹرکچر ہے وہ کلسٹرز بنا چکا ہے، وہ اب الگ نہیں ہے۔ ہم ابالنے کی سے ابال کے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کے جذب ہونے کی صلاحیت کو، لیکن ہم نہیں کر رہے اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے۔ دین اسٹریس کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری پریشانیاں ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، گھریلو ہیں، ازدواجی ہیں، تو وہ سب پریشانیاں مل کے ہماری امیونٹی کو بہت زیادہ نیچے لے جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم بہت برے نتائج کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو بوجھ ہے جو ہماری امیونٹی کے اوپر، ہمارے تمام اندرونی نظام پر بڑھ رہا ہے، یہ ہمیں مختلف بیماریوں کی طرف دھکیل دیتا ہے، جس میں مختلف بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتے ہیں، وائرل انفیکشن ہو سکتے ہیں، کینسر جیسے موذی امراض ہو سکتے ہیں، گردوں کی ناکامی ہو سکتی ہے، جوڑوں کا آٹو امیون ڈیزیز ہو سکتا ہے جسے گنٹھیا کہا جاتا ہے، بلڈ پریشر، میرگی، دمہ، الرجی، ہیپاٹائٹس، بہت سارے ایسے امراض ہو سکتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی وائرسز انوالو ہیں، بیکٹیریاز انوالو ہیں، فاسد مادوں کا جو ڈپازٹ ہونا ہے، جمع ہونا ہے ہمارے آرگنز کے اندر، ہمارے خلیات کے اندر، وہ ہو سکتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہونے والی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں۔
اب بات کریں گے ہم سلوشن کی، حل کی، کہ حل کیا ہے امیونٹی کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے اور زبردست توانا رکھنے کے لیے۔ تو نیچر نے جہاں چیلنجز دن بدن بڑھ رہے ہیں، وہاں نیچر نے سلوشن بھی اسی کائنات میں رکھ چھوڑے ہیں۔ تو ایک قدرتی مشروم میں، ایک کھمبی کے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ہماری امیونٹی کو، ہماری فٹنس کو، ہمارے اسٹیمنا کو، ہمارے انرجی کو مینٹین رکھ سکتی ہے، فٹ رکھ سکتی ہے، اور الحمدللہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس مشروم کا نباتاتی نام، بوٹینیکل نام جو ہے وہ گینوڈرما لوسیڈم ہے۔ گینو کا مطلب ہے شائننگ، ڈرما سکن کے لیے یوز ہوا ہے، تو اس وجہ سے شائننگ سکن مشروم بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ بہت چمکدار جلد والا مشروم ہوتا ہے یہ۔ جاپنیز قوم نے جو اس کو نام دیا ہے وہ ریشی ہے، اور چائنیز اس کو لنگزی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں ڈی ایکس این کا جو کاشت کردہ گینوڈرما مشروم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاؤڈر فارم میں دستیاب ہے، کچھ ممالک میں کیپسول فارم میں دستیاب ہے۔ پیور حالت میں یہ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ بہت چمکدار جلد ہوتی ہے اس کی۔ اب ہم کچھ اس مشروم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ زمانے قدیم سے شروعات کرتے ہیں، ماضی بعید میں، یعنی بہت سال پہلے، ہزاروں سال پہلے اس کے بارے میں کیا سوچا جاتا تھا، تو اس کے لیے ہم سورس یوز کریں گے ویکیپیڈیا کا۔ ویکیپیڈیا پہ ہم اس کا پرانا نام لنگزی مشروم جب سرچ کریں گے تو ہمیں بہت ساری باتیں اس کے بارے میں ملیں گی جو ویکیپیڈیا کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ اس کو روحانیت کی حامل مانتے تھے، یعنی وہ اس کے اندر کچھ ایسی طاقت مانتے تھے کہ جس گھر میں یہ ہوگی وہاں بیماری نہیں آئے گی، وہاں صحت کے مسائل نہیں ہوں گے۔ وہ اس کو مقدس مانتے تھے، وہ پراسرار بھی مانتے تھے کہ یہ کچھ بہت امیزنگ چیز ہے، کچھ روحانی طاقتوں والی چیز ہے۔ وہ اس کو بھرپور کارکردگی دکھانے والی مانتے تھے، یعنی ایکسٹرا آرڈینری وہ پروڈکٹ اس کو غذا مانتے تھے، غذاؤں میں دی بیسٹ مانتے تھے۔ لگ بھگ 4000 سال سے اس کا جو دستیابی ہے، جو ثبوت ہیں وہ ملتے ہیں نیچر میں، یہ لوگوں کے استعمال میں رہی ہے۔ ادویاتی استعمال یعنی صحت کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ لگ بھگ 2000 سال پہلے شروع ہوا۔ اس زمانے کے لوگ اس کو آب حیات مانتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیماری سے ہی موت آتی ہے، تو اگر بیماری سے بچ لیا جائے تو الٹیمیٹلی ایک آب حیات کا، ایلیکزر آف لائف کا، مشروم آف امورٹیلٹی کا رول پلے کر سکتی ہے۔ اپنی چونکہ نایاب ہے، یہ نایابی کی بدولت یہ صرف بادشاہوں کو دستیاب تھی، اور اس وجہ سے یہ ہرب آف دا کنگز کہلاتی ہے۔ اور چونکہ وہ اسے غذاؤں کی بادشاہ مانتے تھے، تو اس کو کنگ آف دا ہرب بھی کا لقب بھی اسی زمانے کے لوگوں نے اس کو دیا ہے۔ کھمبی کے بارے میں اسلامک نقطہ نگاہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم طب نبوی میں ایک چیپٹر دیکھ لیتے ہیں جو کہ قماح کے نام سے ہے۔ قماح عربی میں کھمبی کو کہا جاتا ہے۔ من سلویٰ وہ تیار کچھ غذائیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پہ نازل فرمایا کرتے تھے۔ تو من سلویٰ میں کھمبی کی موجودگی بارے احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں۔ آپ کا فرمان ہے کہ کھمبی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ نہ صرف من سلویٰ میں اس کی موجودگی کنفرم ہو جاتی ہے، پلس اس کا صحت کے لیے جو فائدہ ہے وہ بھی ہمیں اس سے کلیئر ہوتا ہے۔ دور جدید کا جو انسان ہے وہ ریسرچ پر بہت زیادہ بلیو کرتا ہے۔ تو ایک ورلڈ وائڈ ادارہ ہے پب میڈ، جو کہ میڈیکل ریسرچ کو پبلش کرتا ہے۔ اس ادارے کو رن کر رہا ہے یو ایس گورنمنٹ، اور ان کے جو نیشنل لائبریری آف میڈیسن ہے وہ اس کو لے کے چل رہی ہے۔ موجودہ دور کے جتنے سائنٹسٹ ہیں یا ریسرچرز ہیں یا میڈیکل آفیشلز ہیں، ان کو جب بھی کوئی ریسرچ درکار ہوتی ہے تو وہ اسی سورس پر آتے ہیں اور یہاں سے مطلوبہ جو چیز ہے اس کو سرچ کرتے ہیں اور ریسرچ حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی کے اوپر اس مشروم کا کیا کردار ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پب میڈ جو سورس ہے، اس پر اگر آ کے ہم اس مشروم کا نام پٹ کرتے ہیں سرچ بار میں، گینوڈرما لوسیڈم لکھتے ہیں، تو یہ 1500-1600 کے لگ بھگ ریسرچز آپ کو دکھائے گا۔ اگر ہم اس کو اسپیسیفک کرتے جائیں امیونٹی کے حوالے سے، کینسر، ڈائبٹیز، پروسٹیٹ، بلڈ پریشر، آرتھرائٹس وغیرہ وغیرہ مختلف بیماریوں کے یا اعضاء کے نام اگر ہم ساتھ ایڈ کرتے چلے جائیں، تو یہ مختلف تعداد میں ہمیں ریسرچز دکھائے گا جو کہ ان ٹاپکس یا ان آرگنز یا ان مسائل سے ریلیونٹ ہوں گی اس مشروم کے کردار کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آج کا ہمارا ٹاپک ہے امیونٹی، تو اس میں آپ کو 130 پلس ریسرچز جو ہیں وہ دستیاب ہو جائیں گی، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ چند ایک کو نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اس کا رسپانس کیسا ہے امیونٹی کے حوالے سے، مدافعتی نظام کے حوالے سے۔ جی دوستو، یہاں پہلی ریسرچ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ اینٹی ہیپاٹائٹس بی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہے۔ ہیپاٹائٹس جو ہے بنیادی طور پہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، جگر کی سوزش ہے۔ اس میں یہ کردار دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں گینوڈرما لوسیڈم کے کچھ اجزاء گینوڈیرک ایسڈز کا۔
یہ ریسرچ جو ہے یہ ساؤتھ چائنا نارمل یونیورسٹی گوانگزو چائنا میں ہوئی ہے، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ سے بیان کروں گا۔ گینوڈرما ایک ایسڈز ہیں گینوڈرما لوسیڈم سے لیے گئے 8 مائکرو گرام پر ایم ایل کے حساب سے یوز کیے گئے، اور انہوں نے روکا ریپلیکیشن کو ہیپاٹائٹس بی وائرس، یعنی انہوں نے ہیپاٹائٹس بی وائرس کے جو پیداوار بڑھ رہی تھی اس کو روکا 8 دنوں میں۔ اور پھر یہ فردر یہ لکھتا ہے گینوڈرک ایسڈز ایٹ دا سیم ڈوزیج، اسی مقدار میں انہوں نے سگنیفیکنٹلی پروٹیکٹ کیا لیور انجری ہونے سے بھی۔ جی دوستو، یہ ریسرچ جو میں یہاں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ووہان یونیورسٹی ووہان ہوبے چائنا کی ہے۔ اس میں پاسبل میکنزم وہ دیکھ رہے ہیں اینٹی ہرپیٹک ایکٹیویٹی۔ ہرپس سمپلیکس بنیادی طور پہ ایک وائرس ہے جو کہ بیرونی ریجنز کو متاثر کرتا ہے، منہ ہے، اینل ریجن ہے، اس کے علاوہ اسکن ہے، ان ایریاز کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پروٹیوگلائکن ایک جز لیا ہے جو کہ گینوڈرما لوسیڈم کے امیچور مشروم سے لیا ہے۔ وہ یہاں لکھتا ہے گینوڈرما لوسیڈم پروٹیوگلائکن GLPG واز اے بایو ایکٹیو فریکشن، یہ ایک بایو ایکٹیو فریکشن ہے، یعنی ایک جز ہے جو کہ لیا گیا ہے لیکوڈ فرمنٹیشن سے مائسیلیا آف گینوڈرما لوسیڈم کے ابتدائی حصے سے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے اٹس اینٹی وائرل ایکٹیویٹیز اگینسٹ ہرپس سمپلیکس وائرس ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ور انویسٹیگیٹڈ۔ اس ریسرچ میں انہوں نے HSV1 اور HSV2 وائرس میں اس کا کردار جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے ان آرڈر ٹو اسٹڈی دا موڈ آف ایکشن، اس کا طریقہ کار سمجھنے کے لیے اینٹی وائرل ایکٹیویٹی کا GLPG یعنی اس گینوڈرما لوسیڈم کی پروٹیوگلائکن کا سیلز کو ٹریٹ کیا گیا GLPG سے، یعنی اس مشروم کے پروٹیوگلائکن جوس سے پہلے، یعنی مسئلے سے پہلے، ڈیورنگ مسئلے کے دوران، اور آفٹر انفیکشن یعنی انفیکشن کے بعد۔ پھر وہ فردر یہاں مینشن کرتا ہے آور ورک سجیسٹ دیٹ GLPG انہیبٹس، ہمارا جو نتیجہ ہے، ہمارا جو ریسرچ ہے اس نے یہ دکھایا کہ گینوڈرما لوسیڈم کا جو پروٹوگلائکن جز ہے اس نے روکا وائرل ریپلیکیشن کو، وائرس کے ڈبل ٹرپل 4 گنا ہونے کو، بائی انٹرفیئرنگ اس نے رکاوٹ ڈالی ود دا ارلی ایونٹس آف وائرل ایڈزارپشن اینڈ انٹری انٹو ٹارگیٹ سیلز میں جہاں وہ داخل ہونا چاہ رہے تھے وہاں اس کی جو جذب ہونے کی صلاحیتیں تھیں، جو اس کی انٹری تھی، اس کو اس نے روکا۔ دس اس وجہ سے دس پروٹوگلائکن اپیئرز، یہ جز جو ہے اپیئرز یہ لگتا ہے ٹو بی اے کینڈیڈیٹ اینٹی HSV ایجنٹ، یعنی کہ اس وائرس کے خلاف انہیں ایک زبردست یہ رول دکھاتا ہوا ایک زبردست ایک کردار نظر آیا ہم کو۔ اب اس ریسرچ کا جو لنک ہے وہ بھی ساتھ موجود ہے، آپ وہاں بھی ویریفائی کر سکتے ہیں، اس کو مزید اس کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ نیکسٹ ریسرچ جو ہے ہماری یہ اینٹی انفلوئنزا وائرس مشرومز کے حوالے سے ہے، یعنی ان مشرومز کو سمجھنا جو کہ اینٹی انفلوئنزا وائرس پہ کام کر سکتے ہیں، اور ان کے جو معدنی اجزاء ہیں ان کے رول کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ریسرچ میں۔ یہ شینڈونگ یونیورسٹی آف ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن جنان میں یہ ریسرچ ہوئی ہے چائنا کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ وی ہیو ڈٹرمنڈ دا ٹریس ایلیمنٹ کمپوزیشن آف اینٹی انفلوئنزا وائرس مشرومز۔ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اینٹی انفلوئنزا وائرس مشرومز کے اندر جو معدنی اجزاء ہیں ان کی ترکیب کو، اور دا ایلیمنٹس پریزنٹ ان گریٹر کنسنٹریشن گینوڈرما لوسیڈم سیمپل آر سیلینیم، آئرن اینڈ زنک۔ انہوں نے پایا کہ سیلینیم، آئرن اور زنک جو ہے یہ گینوڈرما لوسیڈم کے اندر بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مینشن کرتے ہیں سیلینیم، زنک اینڈ میگنیشیم پریزنٹ ان مشرومز، یہ جو اجزاء ان مشروم میں پائے گئے یہ پلے کرتے ہیں ایک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رول ان دیئر اینٹی انفلوئنزا وائرس نیچر۔ یہ کسی بھی ایسے وائرس کو جو انفلوئنزا پیدا کر رہا ہے اس کے خلاف یہ اپنا بھرپور کردار دکھاتے ہیں۔ دے میں پرووائڈ پروفائلیکٹک پروٹیکشن، یعنی یہ ایڈوانس میں ایسی پروٹیکشن دیتے ہیں جو کہ انفلوئنزا انفیکشن کے حوالے سے۔ وائی اسٹیمولیشن آف ہوسٹ انیٹ امیون رسپانس، یعنی اسپیسیفک زبردست قسم کا جو ٹارگیٹڈ امیون رسپانس ہے یہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ پریونشن کے لیے بھی زبردست رہتا ہے، اور فردر یہ ہے کہ اگر کچھ مسائل ہیں تو یہ ان میں بھی امیونٹی کو بوسٹ کرنے میں اور اس کو ٹارگیٹڈ کرنے میں بہت عمدہ رول پلے کرے گا۔ لنک جو ہے وہ آپ کو اوپر بلو کلر میں دکھائی دے رہا ہے۔ جی دوستو، اب ہم آتے ہیں کچھ جنرل باتوں کے حوالے سے۔ ریشی مشروم یا گینوڈرما آپ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ سن رہے ہوں، لیکن یہ کچھ جانے مانے پلیٹ فارمز پر بھی پہلے ذکر ہوتا رہا ہے۔ BBC نے اپنے چینل سے بھی اس کے بارے میں مختلف ریسرچز کے بارے میں بات ہوتی رہی۔ یہاں پر میں آپ کو BBC اردو کے حوالے سے ایک ریسرچ کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ انہوں نے مینشن کیا کہ یہ موٹاپے کے حوالے سے، اوبیسٹی کے حوالے سے، ان لوگوں کا وزن جن کا بڑھ رہا ہے اس میں، اس کو روکنے میں، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں اس کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے ریسرچ ہے کہ 21 جون 2015 کو
مینشن کیا انہوں نے کہ گینوڈرما لوسیڈم جو ہے یہ روایتی طور پر طویل عمر اور اچھی صحت کے لیے استعمال کیا جانے والا مشروم ہے۔ یہ زمین پر اگنے والا مشروم نہیں بلکہ یہ مردہ درختوں تنوع پر اگنے والا مشروم ہے، جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ مشروم آپ دوستوں نے بہت سارے یوز کیے ہوں گے، پیزا میں ٹاپنگ کروائی ہوگی، کچھ سوپ یوز کیے ہوں گے، کچھ ڈشز کے طور پہ سالن کے طور پہ یوز کیے ہوں گے۔ دنیا بھر میں کوئی 38,000 اقسام اب تک دریافت ہو چکی ہیں مشرومز کی، اور ان میں 36,000 جو ہے وہ ٹاکسک ہیں، زہریلی ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان میں۔ 2,000 جو ہیں وہ ایڈیبل ہیں، ان میں سے 200 میں کچھ ادویاتی فائدے موجود ہیں، یعنی وہ فٹنس ریلیونٹ ہیں، وہ صحت کے حوالے سے عمدہ ہیں۔ اور 6 ایسی ٹائپس ہیں جو کہ حیران کن طور پر بہت امیزنگ ہیں، طبی فوائد کی ایکسٹرا آرڈنری حامل ہیں۔ تو ڈی ایکسن جو ہے وہ انہی مشرومز کو لے کے چل رہا ہے جو کہ ایکسٹرا آرڈنری فائدے دے سکتی ہیں۔ گینوڈرما مشروم چونکہ نیچر میں بہت کم ملتا ہے، نایاب ہے، کہ جو آپ کہہ لیں فطرتی جو دستیابی ہے وہ کم ہے، تو اس وجہ سے 70s 80s میں مختلف اداروں نے اس کی فارمنگ شروع کی، ریسرچ شروع کی، اور پھر اس کی بڑے پیمانے پہ پیداوار ممکن ہوئی جو کہ دنیا بھر کو دستیاب ہو سکا۔ یہ ڈی ایکسن نے بھی 1993 میں اپنے فارم ہاؤسز سے اس کی جو ہے کلٹیویشن کا آغاز کیا۔ تو ڈی ایکسن کے فارم ہاؤس میں کس طرح سے یہ کلٹیویٹ ہوتا ہے اس کی 2 حالتیں یہاں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ 18 ڈیز میں یہ ابھی امیچور مشروم ہوتا ہے، جسٹ ایک جڑ کی آپ کہہ لیں یا ابتدائی تنے کی اس کی لک ہوتی ہے، اور 90 ڈیز میں یہ مکمل ہو جاتا ہے اور ایک اس کا جو پھل ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں صورتوں میں ڈی ایکسن اس کو پاؤڈرائز کرتا ہے، اس کو لے کے پاؤڈر بناتا ہے، کیونکہ دونوں کے اندر ڈفرینٹ فوائد موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے میں موجود نہیں۔ ڈی ایکسن نے 18 ڈیز کے جو نابالغ مشروم ہے، امیچور مشروم ہے، اس کو نام دیا ہے جی ایل کا، اور جو 90 ڈیز کا میچور مشروم ہے، پھل تیار شدہ پھل والا مشروم ہے، اس کو نام دیا ہے آر جی کا۔ جو جی ایل ہے اس کے اندر وہ تمام اجزاء بھرپور مقدار میں موجود ہیں جو کہ مدافعتی نظام سے ریلیونٹ ہیں، جو امیونٹی کو ماڈولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو فٹ رکھ سکتے ہیں، خلیاتی دیوار کو، مختلف بیریئرز کو، ان سب کو آؤٹ کلاس بنا سکتے ہیں۔ تو وہ 18 ڈیز کے مشروم کے اندر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ تمام اجزاء جو کہ ہمارے باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں، ہر طرح کا کچرا تمام سیل سے جسم سے باہر بھیج سکتے ہیں نیچرل وے میں، وہ تمام 90 ڈیز کے میچور مشروم یعنی پورے مشروم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ان دونوں کو استعمال کرنا فائدہ مند ہے تاکہ ٹیوننگ بھی ہو جائے، صفائی بھی ہو جائے ہمارے باڈی سیلز کی، اور مدافعتی نظام بھی ریگولیٹ ہو جائے۔ موڈ آف ایکشن یا طریقہ کار اس مشروم کا کام کرنے کا کیا ہے، اس میں ہم دیکھیں تو جب ہم اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع کے یہ چند روز اسکیننگ میں لیتا ہے، یعنی تمام باڈی سیل تک پہنچنا اور فاسد مادوں کو تلاش کرنا، ایشوز کو تلاش کرنا، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں یہ ان تمام فاسد مادوں کو، ان تمام جو روٹ کاز ہے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فاسد مادوں کو جس میں باہر بھیجنے لگتا ہے۔ اس کے لیے یورینیشن، اسٹول، بلغم، نزلہ، پسینہ، وہ تمام قدرتی رستے، قدرتی ایکسکریشن، قدرتی اخراج کے نظام، ان کو یہ بروئے کار لاتا ہے، اور انہی کے ذریعے وہ تمام فاسد مادے جو جسم میں بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں، برڈن بنا رہے ہیں، ہماری امیونٹی کو اچھا پرفارم نہیں کرنے دے رہے، یہ ان کو باہر بھیجنے لگتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ عمل بہتری کی طرف جاتا ہے تو امیونٹی جو ہے، مدافعتی نظام جو ہے، وہ خود کو بہتری کی طرف آتا محسوس کرتا ہے، ماڈولیٹ کر لیتا ہے۔ اگر وہ اوور ایکٹیو کام کر رہا تھا، آٹو امیون ڈیزیز تھا، وہ اپنے ہی خلاف کام کر رہا تھا، تو وہ اپنے خلاف کام کو چھوڑ دیتا ہے، اوور ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور نارملائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ امیونو ڈیفیشنسی کا شکار تھا، وہ کام نہیں کر رہا تھا، تو وہ اپنے کام پر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے۔ دین جو چوتھا فیز ہے سیل ریجنریشن کا، جب ہماری امیونٹی بہت زبردست پرفارم کر رہی ہوتی ہے، سیل ڈیٹاکسیفائی ہو چکے ہوتے ہیں، آرگنز اپنا کام پراپر وے میں کرنے لگتے ہیں، تو سیل ریجنریشن جو ہے وہ خود بخود ہمارے جسم کی صلاحیت بحال ہو جاتی ہے، اور نیچرل وے میں اینٹی ایجنگ کام شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو بڑھاپا، جو خلیات کے مردہ ہونے کی جو ایک رفتار ہے وہ سیٹل ہونے لگتی ہے، اور ہم بہتری کی طرف آنے لگتے ہیں، اور ہمارا باڈی فٹنس جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ جو پرسن ہے، یوزر جو ہے، وہ خود کو ایک نیا توانائی کے ساتھ بھرپور طور پہ زندگی کو انجوائے کرنے لگتا ہے۔ جی دوستو، اب بات کرتے ہیں بہترین طریقہ استعمال کیا رہے گا جس میں ہمیں زیادہ بھرپور فوائد کم وقت میں مل جائیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ کہ پانی آپ فلٹرڈ اور بوائل استعمال کریں، لیکن وہ جب آپ یوز کر رہے ہو تو اس وقت وہ نارمل حالت میں ہونا چاہیے، یعنی ایک بڑی مقدار پانی کی فلٹر اور بوائل کر کے آپ سٹور کر لیں اور پھر اس کو یوز کرتے رہیں۔
طریقہ جو استعمال ہے اس میں آپ ناشتے اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ یہ بنائیں اور استعمال کریں. 2 گلاس پانی، 2 سے 3 گلاس پانی، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن پہ. اگر آپ فٹ ہیں تو آپ پانی زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں زیادہ پانی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر پانی کم استعمال کیا جائے گا. خالی بوٹل میں وہ پانی لے کے اس کے اندر جو بھی مقدار آپ شامل کرنا چاہیں، تھوڑی ہے زیادہ ہے، کسی میڈیکل آفیشیل کے مشورے سے یا خود بھی کرنا چاہیں تو یہ ایک فوڈ ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ وہ مقدار ایڈ کریں گے، دین آپ اس بوٹل کو کیپ لگا کے 100 ٹائمز آپ اس کو شیک کریں گے. پھر آپ چھوٹے سپ لیتے ہوئے اس کو 3 سے 4 گھنٹے میں استعمال کر لیں گے. اس دوران اس بوٹل کو جو آپ نے محلول تیار کیا ہے اس کو آپ ٹھنڈا نہیں کریں گے، گرم نہیں کریں گے، روم ٹیمپریچر پر رکھیں، استعمال کریں. اور دین پھر اگلے ایک ڈوز آپ نے ختم کر لی ناشتے کے بعد والی، پھر آپ لنچ کے بعد دوسری ڈوز بنا سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ ڈی ایکسن کا ہی گینوڈرما کیوں لیا جائے. مارکیٹ میں بہت سارے اداروں کا گینوڈرما آپ کو مل سکتا ہے، چائنیز برانڈ مل سکتے ہیں، تائیوان کے برانڈ مل سکتے ہیں، اور بہت سارے مل سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کو اس سے سستے داموں میں مل جائیں. تو کیوں یہ گینوڈرما ہی لیا جائے جو کہ ڈی ایکسن آپ کو دے رہا ہے. ڈی ایکسن ایک ملائیشین برانڈ ہے. 1993 سے اس نے آغاز کیا اپنے کام کا، فارمنگ کا اور ایکسپورٹ کا. اس وقت 5 ممالک میں یہ اپنی فیکٹریز رکھتا ہے، جس میں ملائیشیا ہے، میکسیکو ہے، انڈیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ممالک ہیں، چائنا ہے. دین اگر ہم بات کریں اس کی مصنوعات کی تو یہ اب تک 138 مصنوعات تیار کر چکا ہے، جس میں کوئی لگ بھگ 40 کے قریب پروڈکٹس جو ہیں وہ گینوڈرما مشروم سے تیار کیے گئے ہیں. 70 ممالک ایسے ہیں جہاں یہ باقاعدہ اپنے دفاتر اوپن کر چکا ہے. 180 سے زائد ممالک کو پروڈکٹ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. باقی ممالک جو ہیں ان میں آن لائن آرڈرنگ کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. دین یہ 15th لارجسٹ آرگنائزیشن ہے گزشتہ سال کی رینکنگ کے حساب سے، جو کہ سیلز پوائنٹ آف ویو سے لی گئی. 18,700 کروڑ کا اس نے پچھلے سال کا جو ٹرن اوور ہے وہ کور کیا. ایک سال میں اتنا پروڈکٹ جو ہے وہ موو کیا. ڈی ایکسن کے پروڈکٹس یا ڈی ایکسن کا گینوڈرما اس لیے بھی عمدہ ہے کہ ڈی ایکسن دنیا بھر میں سب سے بڑا کلٹیویٹر ہے، سب سے بڑا کاشت کرنے والا ہے ادارہ گینوڈرما مشرومز. فردر اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارم ہاؤس ہے ملائیشیا کے اندر کیدا ریاست میں، جہاں سے یہ مشروم کاشت ہوتا ہے اور پھر پروسیس ہونے کے بعد پوری دنیا کو ایکسپورٹ ہوتا ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ ڈی ایکسن کلٹیویٹ بھی خود کرتا ہے، یعنی را مٹیریل ہمارا اپنا ہے، پروسیسنگ خود کرتا ہے، یعنی تھرو آؤٹ جو ہے وہ کوالٹی کنٹرول پروسیجرز کو فالو کیا جاتا ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ صرف اپنے ہی فرینچائزی سے، اپنے اسٹور سے، اپنے آؤٹ لیٹ سے یا پھر آن لائن خود ہی جو ہے وہ سیل کرتا ہے. تو اس میں کہیں بھی آپ کہہ لیں کسی بھی ہیرا پھیری کا یا کوالٹی کے ڈسٹرب ہونے کا یا 2 نمبر پروڈکٹ کا وہ چانس نہیں رہ جاتا، اور آپ کو ایک جینوئن پروڈکٹ جو ہے وہ ملتا ہے. یہ دیگر وہ فیکٹریز ہیں، وہ کلٹیویشن سیٹ اپ ہیں، پروسیسنگ ایریاز ہیں انڈیا میں، انڈونیشیا میں، چائنا میں اور میکسیکو میں، جہاں ڈی ایکسن پروڈکٹس یا تو کاشت ہوتے ہیں یا پیک کیے جاتے ہیں اور انہی ریلیونٹ کنٹریز کو شپ ہوتے ہیں. بیسک جو ایکسپورٹس ہیں وہ ساری ملائیشیا سے ہو رہی ہیں، لیکن کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ ان دیگر جو سیٹ اپ ہیں ان میں بھی بن رہی ہیں اور ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. ڈی ایکسن پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان میں اس ادارے کا آغاز 2007 میں کراچی سے ہوا. لاہور اور کراچی 2 آفیسز جو ہے وہ ڈی ایکسن ذاتی طور پہ آپریٹ کر رہا ہے، برانچز کا درجہ رکھتی ہیں. یہ 34 شہروں میں سروس سینٹرز موجود ہیں، دفاتر موجود ہیں، آؤٹ لیٹس موجود ہیں، فرینچائز کہہ لیں وہ موجود ہیں. 7 ایوارڈ گورنمنٹ آف پاکستان اب تک اس برانڈ کو دے چکی ہے. 35 مصنوعات یہاں دستیاب ہیں جو مختلف کیٹیگریز میں آتی ہیں. اس میں نیچرل فوڈ ہیں، مشروبات ہیں، روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں، خوبصورتی سے ریلیونٹ اشیاء ہیں، اسکن کیئر کاسمیٹک سیریز ہیں. 1 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ یوزر موجود ہیں، ڈسکاؤنٹ کارڈ ہولڈرز موجود ہیں جو کہ اس کا پروڈکٹ ٹرائی کر چکے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. اور گزشتہ 5 سال میں جو سیل رہی ہے اس ادارے کی وہ 123 کروڑ روپے کی ہے، جو کہ مکمل طور پہ یوزرز کی تعریف پر مبنی ہے. ہم نے جو ذکر کیا ڈی ایکسن کو ایوارڈز کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ایوارڈز دیے گئے، ان کی کچھ امیجز یہاں آپ کے سامنے ہیں. برانڈز آف دی ایئر ایوارڈ 2010 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں، پھر 2011 میں اس وقت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کے ہاتھوں، دین پھر 2012-13 کا ایوارڈ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے ہاتھوں، 2016 کا ایوارڈ چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کے ہاتھوں، 2017 کا ایوارڈ مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ہاتھوں ہینڈ اوور ہوا ہمارے آفیشلز کو.
جہاں ہمارے پروڈکٹ کو ممتاز مانا گیا فوڈ سپلیمنٹ کیٹیگری میں، آؤٹ کلاس مانا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہیں ہمارے ادارے کے فاؤنڈر کو بھی بہترین سائنٹسٹ کا ایوارڈ دیا گیا اس برانڈ کے حوالے سے۔ ڈاکٹر لیم سیاؤ جن ہمارے اس ادارے کے بانی ہیں، ریسرچ ہے ان کی 10 سال ڈیسن کے قیام سے پہلے اور 27-28 سال بعد میں، تو 37-38 سال کا یہ سفر ہے ریسرچ کا اور پروڈکشن کا، جو ڈاکٹر لیم کی بدولت ہم تک پہنچ رہی ہیں پروڈکٹس۔ برانڈ سائنٹسٹ ایوارڈ یہاں آپ کو 2 دکھائی دے رہے ہیں، 2 مختلف ادوار میں یہ ملے ہیں، اور یہ ہماری کوالٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود جو اصل وجہ ہے جس وجہ سے آپ کو ڈی ایکسن کا گینوڈرما ہی لینا چاہیے، ڈی ایکسن کا پروڈکٹ ہی یوز کرنا چاہیے، وہ شہرت، جو وجہ شہرت ہے ہماری، وہ اشتہارات نہیں ہیں۔ یہ ایسا برانڈ ہے جو اشتہارات کی بدولت نہیں چل رہا، جو بل بورڈز کی بدولت نہیں چل رہا، جو کیبل ایڈز کی وجہ سے نہیں چل رہا، بلکہ یہ ان سیٹسفائیڈ کنزیومر، ان مطمئن استعمال کنندگان کی وجہ سے چل رہا ہے جو نہ صرف خود بھی یوز کرتے ہیں، یوز میں رکھتے ہیں، بلکہ وہ ایک اچھی چیز کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ دوست احباب کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک اچھے برانڈ پر آ جاؤ، ایک خالص برانڈ پر آ جاؤ، ایک ایسے برانڈ پر آ جاؤ جو آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے صحت کی جانب، آپ کو اس دور میں جب کچھ بھی خالص نہیں مل رہا، آپ کو ایکسٹرا آرڈنری خالص پروڈکٹ، نامیاتی پروڈکٹ آپ کو دے رہا ہے، اور وہ بھی وہ جس کے بارے میں دنیا جس کو مان رہی ہے، جس کا لوہا آپ نے ریسرچ کو دیکھا، جو کہ امیزنگ ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ امیزنگ ہے، دوسرے اداروں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اپنے ریزلٹس کے حساب سے، کوالٹی کے حساب سے، اور سیفٹی کے لحاظ سے۔ مزید ڈی ایکسن آپ کو سہولت دیتا ہے کہ آپ 60 سے زائد ممالک میں اپنے گھر بیٹھے یہ پروڈکٹس آرڈر کر سکتے ہیں، گھر منگوا سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو دوست احباب سے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ افریقہ میں ہم موروکو، نائجیریا، ساؤتھ افریقہ میں موجود ہیں، ایشیا آلموسٹ تمام ممالک میں ہم موجود ہیں، یورپ میں آلموسٹ تمام ممالک میں موجود ہیں، نارتھ امریکہ میں کینیڈا، یو ایس میں موجود ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، ساؤتھ امریکہ میں بھی ہم کئی ممالک میں موجود ہیں۔ تو جہاں بھی آپ کو پروڈکٹ چاہیے آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، اور یہ زبردست مصنوعات استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فائنلی دوستو ہمارا سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے یہیں پہ۔ مزید اگر کوئی سوالات رہ گئے ہوں تو آپ ان کانٹیکٹ ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مزید سوالات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ان کا بھی تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو ہمارا سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دوست احباب کا خیال رکھیں، اچھا پیغام شیئر کرتے رہیں، دوست احباب کو صحت کا پیغام شیئر کرتے رہیں، ڈر خوف سے نجات پائیں، نیچرل، قدرتی، سیف مصنوعات کی طرف واپس آئیں، اور انشاءاللہ ڈی ایکسن کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ انشاءاللہ ایک زبردست صحت جو ہے انجوائے کریں گے۔ فی امان اللہ۔